سب سے پہلے اپنا تعارف کروائی اور آپ کے ساتھ جو پبلک سروس کمیشن میں جو متعلقہ جو زیادتی ہوئی آپ کو انٹرویو میں فیل کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم جی، سہیل میرا نام ہے اور زون 5 سے میرا تعلق ہے۔ آج ہماری پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے میں تھی کہ ہمارے 77 کینڈیڈیٹس کو انٹرویو میں فیل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے لڑکے ہیں جو ہمارا ریٹن کا ٹاپر ہے، 786 سکور ہیں ان کے، سلمان ان کا نام ہے، ان کو فیل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے CSS کوالیفائی کیا ہوا ہے، ان کو فیل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سرونگ تحصیلدار ہیں جو اسی پینل کے ساتھ آئے تھے، اسی چیئرمین صاحب نے ان کا انٹرویو لیا تھا اور چیئرمین صاحب نے ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کو ہائیسٹ ایور انٹرویو سکور ان تحصیلدار ایگزام دیے تھے، لیکن یہاں پہ انہیں فیل کر دیا گیا ہے۔ سملرلی PPS میں ہمارے کینڈیڈیٹس کے پروونشل پلاننگ سروس میں، وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا، پاس ہوئے، ایلوکیشن ہوئی، لیکن یہاں پہ PMS میں انہیں فیل کیا گیا ہے۔ سملرلی ہمارے ساتھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے ملٹیپل ٹیسٹ کلیئر ہوئے ہیں اس سے پہلے اور وہ ریپیوٹیبل آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، لیکچررز ہیں، گورنمنٹ کے کافی محکموں میں کام کر رہے ہیں، اچھے محکموں میں، انہیں فیل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اب میں خود لاسٹ PMS کوالیفائر ہوں، میرے ساتھ اور بہت سے دوست ہیں جن کا لاسٹ PMS انٹرویو میں بڑا اچھا سکور آیا تھا، مور دین 200 سکور آیا تھا، تو ان کینڈیڈیٹس کو بھی یہاں پہ فیل کیا گیا ہے۔ اب کس کرائیٹیریا کے تحت فیل کیا گیا ہے، کیا اسسمنٹ وہ تھی پینل کی طرف سے، کیا پیرامیٹرز تھے، یہ پینل کو ہی بہتر اس چیز کا جواب پتہ ہے، کیونکہ ہم نے تو پینل کو اپروچ کیا ہے، پینل نے ہمیں یہ چیز ڈسکلوز نہیں کی، بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے میرٹ اپ ہولڈ ہو، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اوور آل یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ پینل جنہوں نے انٹرویو کی، کیا وہ غیر متعلقہ لوگ تھے؟ 3 لوگ جو تھے وہ کمیشن سے تھے، ایک چیئرمین صاحب تھے، باقی 2 ان کے ساتھ ممبرس تھے، کمیشن کے اپنے لوگ تھے، ایک ایڈوائزر تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے آتے ہیں، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں یا ایڈیشنل سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو PMS کا انٹرویو ہوتا ہے بیسیکلی اس کی 2 فیزز ہوتی ہیں۔ پہلی فیز سائیکولوجیکل ہوتی ہے جس میں ایک لمبی ہیکٹک سی ایکسرسائز ہوتی ہے، ریٹن سائیکولوجیکل کی، اورل سائیکولوجیکل ہوتا ہے، اور پھر سائیکولوجسٹ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اس ساری ایکسرسائز کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ ویدر کینڈیڈیٹ از سوٹیبل فار سول سروس اور ناٹ۔ یہ سائیکولوجسٹ کی ڈومین ہے کہ وہ پینل کو ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کا جو کینڈیڈیچر ہے فار سول سروسز یہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو ڈومین ہے یہ سائیکولوجسٹ کی ڈومین ہے، یہ چیئرمین صاحب کی ڈومین نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ کی انپٹ بھی اس میں شامل کی جائے۔ دوسرا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایڈوائزر آئے ہوئے ہیں وہ اور کمیشن کے جو باقی ممبرز ہیں ان کی انپٹ کو بھی ڈیو کنسیڈریشن دینی چاہیے۔ ڈسکریشن آف دی پینل کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو انٹرویو لینے والا پینل ہے اس میں سب کی انپٹ کو شامل کیا جائے، اور جو بھی ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں یا جو بھی ایک پروسیجر ہے کہ کس ممبرز نے کتنے نمبر دینے ہیں یا اس نے کیا اوپینین دینا ہے، وہ باقاعدہ اس کی پوری تفصیل پرووائڈ کی جائے۔ چیئرمین صاحب کی جو پرسنل ڈکٹیٹرشپ ہے پورے پینل کے اوپر، دس از ان ایکسیپٹیبل، دس از اگینسٹ رولز، لاز، پروسیجر اینڈ اگینسٹ دی نارمز آف دی جسٹس۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پورے پینل کی انپٹ کو شامل کیا جائے اور پورے پینل نے ایک کینڈیڈیٹ کو کتنا سکور دیا گیا ہے اور کس بیس پہ فیل کیا گیا ہے، سب نے فیل کیا ہے یا صرف چیئرمین صاحب نے فیل کیا ہوا ہے، اور سائیکالوجسٹ کا کیا اوپینین ہے، یہ ساری جو ہے یہ چیز پرووائڈ کی جائے۔ کیا وہ متعلقہ جو طریقہ کار ہے پبلک سروس کمیشن اس پر مطلب پورا نہیں اترا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بالکل پورا نہیں اترا، ٹھیک ہے، جہاں تک انٹرویوز کا پورا پروسیس ہے اس پہ نہیں اترا۔ اس کے بعد جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے جس کو زونل کوٹا کہتے ہیں، زونل روٹیشن سائیکل کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 19 اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں، وہ 19 اوپن میرٹ کی سیٹس میں زون 5 کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، not a single candidate out of 19 open merit seats, despite the fact کہ ہمارے ٹاپ 10 میں 2 لڑکے زون 5 کے موجود ہیں۔ کینڈیڈیٹ میرٹ نمبر 3 کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہیں she belongs to ایبٹ آباد، میرٹ نمبر 9 کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہے he belongs to ایبٹ آباد، he belongs to زون 5 مانسیرا۔ 2 کینڈیڈیٹس ٹاپ 10 میں آنے کے باوجود جو اوپن میرٹ کی 19 سیٹیں ہیں ان میں زون 5 کو ایک سیٹ بھی نہیں دی ہوئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ irregularity ہے، یہ انوملی ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ زونل
کوٹے کی وائلیشن کیوں ہوئی ہے, زونل روٹیشن کی ارینجمنٹ کمیشن کیوں اسٹا کوڈ کے اگینسٹ کرتا ہے اور اس میں یہ مینیپولیشن کرتے ہیں, یہ چیز کھل کے سامنے آنی چاہیے. کتنے لوگوں کو مطلب انٹرویو میں فیل کیا گیا, کتنے کو امیدواران کو پاس کیے گئے؟ 140 کینڈیڈیٹس پاس ہیں, 77 کینڈیڈیٹس فیل ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ بتائیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ انتخابات ہوتے ہیں اور جو تقرری جو ہے یہ غیر متعلقہ لوگوں نے انٹرویو کیا, تو آپ کا جو یہ احتجاج ہے یا جو پریس کانفرنس آپ نے کی, کیا یہ احتجاج جو ہے آپ پورے صوبے تک مطلب اس کو پھیلا دیں گے جتنے بھی امیدواران جس کے ساتھ جلدی ہوئی؟ جی بالکل, یہ جتنے بھی اویلیبل فورم ہیں ان پہ ان کو کیپٹلائز کیا جائے گا اور اپنی آواز جو ہے نا وہ ہر فورم پہ اٹھائی جائے گی. اگر آپ کے ان مطالبات جو ہے اس کو نہیں مانے گئے تو آئندہ آپ کا لائن عمل کیا ہوگا؟ ہماری یہ کوشش ہے, ہمارا میٹر آلریڈی سب جوڈس بھی ہے, ہماری ایک پٹیشن ایک ہیئرنگ بھی ہو گئی ہے ہماری پٹیشن پہ جس میں ہمیں اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے. سیکنڈلی ہمارا پولیٹیکل فورم اور ہماری جو اس ٹائم جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے اسی اس کے ساتھ آئی ہے, سلوگن کے ساتھ آئی ہے کہ ہم نے چینج لانی ہے, ہم نے جو جسٹس ہے وہ اپ ہولڈ کرنا ہے, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم تھنگ کہ وہ اس میں بھی اپنا رول پلے کریں گے. اور ایون کہ ہماری اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لا منسٹر کے ایڈوائزر سے یا جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی پی ایم ایس میں کیبنٹ نے اپنا رول پلے کیا تھا بائی ڈکلیئرنگ دا اسکریننگ پالیسی آف 25:1 نل اینڈ وائڈ. وہ اسکریننگ پالیسی نل اینڈ وائڈ کی تھی کہ جس میں کافی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو جینوئنلی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس تھے, تو وہ اس پالیسی کی وجہ سے ریٹن ایگزام سے آؤٹ ہو گئے تھے. تو اس میں کیبنٹ نے اپنا رول پلے کیا تھا اور کیبنٹ نے اس پالیسی کو نل اینڈ وائڈ کیا کہ جس کی وجہ سے پھر ان کینڈیڈیٹس کو موقع ملا کہ وہ اس ایگزام میں بیٹھ سکیں. وہ پاس بھی ہوئے, ان میں سے کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو ایلوکیٹ بھی ہوئے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل فورم اور پولیٹیکل فورم دونوں سے انصاف ملے گا اور یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا. یہ پبلک سروس کمیشن کا جو چیئرمین ہے خیبر پختونخوا, اس کا بھی مختصر تعارف کرو, کس بنیاد پر مطلب کمیشن کی اس کی تعیناتی ہوئی اور کس حکومت میں اس کی تعیناتی ہوئی؟ جی چیئرمین کا پبلک سروس کمیشن خیبر پختونخوا سکندر قیوم صاحب ہیں. یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایکس آفیسر ہیں. بیسیکلی ان کی لیٹرل انٹری ہوئی تھی, ہی بلانگس ٹو آرمی, اور اس کے بعد ان کی لیٹرل انٹری سے یہ سی ایس ایس میں آئے اور بی پی ایس 22 کے یہ آفیسر ہیں. اور ان کی تعیناتی جو پریویس پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی انہوں نے کی تھی, فیبرری 2021 کے اندر ان کی ہوئی تھی. تقریباً ان کی تعیناتی کو 2 سال ہو گئے ہیں. فیبرری 22 کے اندر آئی تھنک ان کی تعیناتی ہوئی تھی. اور یہ جو ہمارا سارا پروسیس ہے ریٹن ایگزام پی ایم ایس کا, اس کا جو ریٹن ایگزام کا رزلٹ ہے اور انٹرویو کا جو رزلٹ ہے اور انٹرویو کا جو سارا پروسیس ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا ہے, اس ٹائم کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی. تھینک یو.